رسول کے معجزات میں سے کچھ بانٹے جائیں تو رسول بنتے ہیں. ان کے معجزات کے مجموعے کا نام خاتم النبیین نہیں، اس لیے کہ یہ خاتم النبیین پہلے ہے، انبیاء بعد میں ہیں. وہ ہے علت، وہ ہے نور اول جو اللہ نے خلق کیا. اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے میرا نور خلق ہوا. اس نور پہ تو ہم بات کرتے رہتے ہیں، خواہ میں احمق اور بے وقوف لوگ نور اور بشر کی بحث میں پڑ جاتے ہیں. تو قرآن نہیں دیکھا؟ اللہ نور السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا نور کون ہے؟ اللہ. اور پھر مثال کیسے دی ہے؟ مثال کیسے دی ہے اللہ نے؟ مثل نور ہی، اس کے نور کی مثال یہ ہے، یعنی اللہ کی کوئی مثال نہیں مگر نور کی مثال ہے. لیس کمثلہ شیء، لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی شے نہیں مگر اپنے نور کی مثال خود دے رہا ہے. اور کیسے دے رہا ہے؟ مادی اشیاء کے ذریعے دے رہا ہے. مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، المصباح فی زجاجۃ، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ. اب مجھے بتائیے کہ جب تک قندیل نہ چڑھائی جائے چراغ پہ، چراغ کی لو بکھری رہتی ہے کہ نہیں؟ روشنی ہے مگر کوئی چھوٹی ہے کوئی بڑی ہے. ایسے ہی ہے نا؟ قندیل کیوں چڑھائی جاتی ہے کہ جب قندیل چڑھا دی جائے تو برابر سے نور پھیلے گا. روشنی برابر کی اصول ہے، اور اسی لیے تو قندیل و لالٹین کا بھی یہی اصول ہے کہ شیشہ جب چڑھا دیا جائے، چمنی کہہ لیجئے، اگر قندیل سمجھ میں نہیں آتا آج کے بچوں کو تو چمنی کہہ لیجئے. پتہ چلا چمنی بھی سمجھ میں نہیں آتا، پھر میں کیا کروں؟ اور لفظ کہاں سے لاؤں؟ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. یہ بڑی مشکل ہو گئی ہے. تو جناب وہ چمنی، شیشہ، قندیل جو بھی چڑھاؤ، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ کہ وہ نور کو برابر سے تقسیم کر دیتا ہے. اللہ اپنے نور کی مثال اس سے کیوں دے رہا؟ ارے پوری کائنات جب اللہ کا نور ہے، اچھا پھر کتاب بھی نور، رسول بھی نور، اور جو کتاب کے ساتھ آیا وہ بھی نور. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ کی طرف سے نور بھی آیا، کتاب بھی آئی. اور ابھی صبح کہیں مجلس سے پڑھا کہ اور بھی نور ہیں. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم یابى اللہ الا ان یتم نورہ. یہ پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں. اللہ نے طے کر لیا، اللہ انکاری ہے. اللہ یہ چاہتا ہے کہ اپنے نور کو تمام کرے، اپنے نور کو مکمل کرے، اپنے نور کو کامل کرے. معاذ اللہ کہ اللہ کے نور میں کوئی نقص ہے. آیت ہے یہی، دو جگہ ہے، سورہ صف میں اور سورہ توبہ میں. سورہ صف کی 8ویں اور سورہ توبہ کی غالباً 32ویں یا 33ویں نمبر آگے پیچھے ہو جائے کوئی بات نہیں، جا کے پڑھ لیجئے گا. ایک آیت اور زیادہ پڑھنے کے تو کیا حرج ہے. ایک جگہ ہوا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ. اللہ اپنے نور کو تمام کر کے رہے گا. تو کیا معاذ اللہ پہلے اللہ کا نور ناقص ہے؟ تو پہلے نور کے مفہوم کو تو سمجھ لو. بحث میں پڑے ہو نور بشر، نور بشر، کہاں کی بحث؟ ساری کائنات جلوہ گاہ خدا ہے. اللہ نور السماوات والارض، اسی کے نور کا جلوہ تو ہے یہ کائنات. اب نور کی تشبیہات دے رہا ہے کہ جہاں بھی ہدایت ہے، کہیں کتاب نور ہے، کہیں رسول نور ہے، کہیں رسول کی مدد کے لیے آنے والا نور ہے،
کہیں وہ میزان نور ہے جو کتاب کے ساتھ نازل ہوا، کہیں قندیل کی مثال اس لیے دے رہا ہے کہ تمہیں سمجھ میں آ جائے کہ ہے تو سب نور، چھوٹے بڑے کی طرف نہ جانا، الگ الگ دیکھو گے تو محمد ہے، علی ہے، فاطمہ ہے، حسن ہے اور حسین ہے، سب نور ہے، سب ہدایت ہے، سب روشنی ہے، مگر جیسے شیشے میں چراغ آ جائے تو روشنی برابر کی پھیلتی ہے، ایسے ہی جب یہ چادر تطہیر کے سائے میں آ جائیں تو کیا کہتے ہیں جبرائیل؟ یا ربی ومن تحت الکسا، جو پہچانتا تھا وہ بھی نہیں پہچانا، کیوں؟ اب ایک ہو گئے، جبھی تو جب ساتھ چلے۔ آج تک مسلمان نہ پہچان سکے جو بنی نجران کے عیسائیوں نے پہچان لیا تھا۔ کامل ہو گیا نا نور، تو اللہ نے مثال کیوں دی؟ اس لیے یہ مثال دی۔ تو یہ جتنی بھی کائنات کی نعمتیں تابع ہیں، یہ جتنا نور، جتنی روشنی امر کے تابع ہے۔ رسول الگ، اولی الامر الگ، رسول اولی الامر بھی ہے مگر رسول بھی ہے۔ یہ اولی الامر الگ کیوں کیا گیا؟ کہ اب جو اولی الامر ہوگا وہ رسول نہیں ہوگا مگر اولی الامر ضرور ہوگا۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، یعنی جو اللہ کہہ رہا ہے، جو وہی کا حکم آ رہا ہے مانو۔ واطیعوا الرسول و اولی الامر، یہاں ایک ہی ہے، رسول کی بھی اور اولی الامر کی بھی۔ اب کوئی بادشاہ تھوڑی ہے، کوئی صدر تھوڑی ہے، یہاں کوئی وزیر اعظم مراد تھوڑی ہے، کوئی ملوکیت کا دعوے دار، کوئی ظالم بادشاہ بنی امیہ کا مراد تھوڑی ہے، بنی عباس کا بادشاہ مراد تھوڑی ہے۔ اولی الامر یعنی جس کے تابع ہو یہ نعمتیں، تو اب معجزہ نہیں ہے، میرے لیے معجزہ ہے، کیونکہ انسانیت عاجز ہے سورج کو پلٹانے سے، اولی الامر عاجز نہیں ہے، کیونکہ یہ جتنی نعمتیں ہیں یہ سب امر کے تابع ہیں۔ جہاں امر ہوگا وہاں تعجب نہ کرو کہ سورج کیسے پلٹ سکتا ہے، وہاں تعجب نہ کرو کہ چاند کے ٹکڑے کیسے ہوں گے، وہاں تعجب نہ کرو کہ ستارہ سمٹ کر آنگن میں کیسے اتر آتا ہے، وہاں تعجب کیسا؟ پہلے اصول تو طے کرو کہ اولی الامر کا مقام کیا ہے، پہلے یہ تو طے کر لو نا۔ تو پس وہ دن کون سا دن؟ جس دن اللہ کا رسول اولی الامر کا اعلان کرے گا، اولی الامر کو لائے گا، ورنہ وہ دن کون سا دن ہے جب دین تکمیل ہوا اور تینوں کام ایک ساتھ ہوئے۔ صلح حدیبیہ بھی نہیں ہے، فتح مکہ بھی نہیں ہے، فتح مکہ پر تو فتح مبین آیت بھی نہیں آئی، سورہ حدیبیہ میں تو پھر سورہ فتح آ گئی، آئی کہ نہیں آئی؟ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ مگر اولی الامر کو پہچاننا ہے تو یہاں بھی پہچان لو، حدیبیہ میں بھی پہچان لو۔ کسی جنگ میں سورہ فتح نہیں آئی جس میں مسلمان خوش تھے، بدر میں خوش تھے، سورہ فتح آئی، خیبر میں خوش تھے، فتح آئی، خندق میں خوش تھے، سورہ فتح آئی، فتح مکہ میں خوش تھے، فتح آئی۔ اسی مقام پہ سورہ فتح آئی جہاں سارے مسلمان ناراض، سب منہ پھیر کے بیٹھے ہیں، سب منہ پھیر کے بیٹھے ہیں کہ یہ کیا ہوا، اور وہیں پہ سورہ فتح آ رہی، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ سب تاریخوں نے لکھا، فردن فردن بھی حال لکھا کہ کس نے کیا کہا، وہ بھی لکھا۔ اب میں وہ تو نہیں بیان کرتا، آپ سمجھدار ہیں کہ کس نے کیا کیا کہا۔ سب نے منہ پھیر لیا، قربانی نہیں کر رہے تھے، سر نہیں منڈا رہے تھے، احرام کی حالت سے باہر نہیں آ رہے تھے کہ ہم سے تو کہا گیا تھا کہ وہاں جانا ہے، مگر کوئی بتائے، کوئی بتائے ایک فرد علی جس کی پیشانی پہ بل آیا ہو، جس نے ارے بھائی اعتراض تو اسے کرنا چاہیے جو لڑنے والا ہے۔ یہ عجیب ہے، عجیب ہے،
بھئی اعتراض ہوتا تو اسے ہوتا کہ جو جنگوں کا فاتح ہے، جس کی وجہ سے جنگ جیتے تھے، جس کی وجہ سے جنگیں، وہ اس کو پہلے اعتراض ہونا چاہیے کہ میں موجود ہوں، یہ آپ کیسا فیصلہ کر رہے ہیں؟ فیصلہ جو رسول کر رہے ہیں اس کو تو اعتراض نہیں ہو رہا، جو شہ سوار ہے میدان کا، اور ذوالفقار نازل ہو چکی، صاحب ذوالفقار ہے، اس وقت بھی ذوالفقار ساتھ ہے، اعتراض تو اسے ہونا چاہیے، مگر اعتراض ان کو ہو رہا ہے، وہ ان میں سب آ گئے تو اعتراض ادھر ہو رہا ہے، اعتراض تو ادھر سے ہونا چاہیے، لیکن نہیں، سب ناراض، علی راضی، اور خود ہی لکھ بھی رہے ہیں، صلح کی شرائط بھی رسول کی طرف سے علی جا رہے، کیوں؟ کس لیے اعتراض نہیں ہے؟ علی جانتے ہیں کہ کہاں یہ لوہے کی تلوار ذوالفقار ہے اور کہاں قلم ذوالفقار ہے۔ رہ جائے بات کہ رسول کی اطاعت کسے کہا جاتا ہے، رسول کی اطاعت کر کے علی نے بتائی کہ رسول کی اطاعت کیا ہے، اپنے لیے تھوڑی لڑ رہا، میرے جذبات تھوڑی ہیں، میں تو منو ان تسلیم ہوں اتباع رسول میں اور اطاعت رسول میں، جو رسول کہتا چلا جائے گا علی کرتا چلا جائے گا، کیوں؟ علی بھی جانتا ہے کہ جو رسول کہہ رہا ہے وہی اللہ کہہ رہا ہے، جانتا ہے نا؟ طول العمر کی پہچان وہاں ہے کہ رسول کی اطاعت کر کے بتائی، علی نے کہ اطاعت کسے کہا جاتا ہے، سب کے منہ بگڑ گئے تھے، صرف سب سے پہلے رسول اور علی نے قربانی دی، حلق کرایا، اور اس کے بعد حالت احرام سے باہر آ گئے، اپنی قربانی دینے کے جو قربانی کے جانور لائے، جو ذبح کرنے کے بعد تو پتہ چلا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، اولی الامر الگ ہے رسول، ہاں یہ اور بات کہ رسول کے اختیارات ہیں، یعنی رسول بھی ہے اور اولی الامر بھی ہے، جہاں حالی اولی الامر ہے ساری نعمتوں پر حالی ہے، جتنی بھی نعمتیں ہیں امر کے تابع چلی آئیں، تو وہ دن کون سا دن؟ جس دن نعمت تمام ہو، بس وہ وہی دن ہونا چاہیے نعمتوں کے تمام ہونے کا، جس دن کافر مایوس ہو جائے، وہ وہی دن ہونا چاہیے جب رسول اعلان کر دے کہ کس کے دم سے نعمتیں ہیں، جب رسول اعلان کر دے کہ میرے بعد اختیارات کہاں ہیں، میرے بعد اختیار رکھنے والا کون ہے۔ اسی لیے نہ عرفات میں اعلان کیا، آج 3 دن کے بعد اب تھوڑا سا نتیجہ آپ کو دے دیں، زندگی رہی باقی کل بیان کریں گے، آج اسی میں وقت نکل جائے گا، اسی لیے عرفات میں اعلان نہیں کیا، حالانکہ خطبہ دیا کہ نہیں دیا، خطبہ دیا، مگر یہ اعلان نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ رات بھر کے حاجی جاگے ہوئے، پریشان حال، جو حج کر کے آئے ان کو پتہ ہے کیا حال ہوتا ہے عرفات میں، سب دعا بھول جاتے ہیں، دعا میں آدھی دعا میں سو ہی جاتے ہیں، بالکل بات سب کی بات نہیں کر رہے۔ اب رات بھر پریشان، خیمے ڈھونڈ رہے، جگہ ڈھونڈ رہے، ٹینٹ لگا رہے، بعض کی تو پوری رات جگہ ڈھونڈنے میں ہی نکل جاتی ہے کہ جگہ ہے کہاں ٹھہرنا ہے۔ تو کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ میں تو رات بھر کا جاگا ہوا تھا، سو گیا، میں نے سنا ہی نہیں، میں نے سنا ہی نہیں، مجھے کیا پتا رسول نے کیا کہا، مجھ سے کیا پوچھ رہے ہو، میں اپنے چکروں میں لگا ہوا تھا، مجھے جناب کھانا نہیں مل رہا تھا، چائے نہیں مل رہی تھی، پانی نہیں مل رہا، اس کے پیچھے دوڑا تھا اتنی گرمی میں، اور گرمی کا زمانہ تھا، تاریخ برتی گرمی تھی، اور بھی کیا کیا وہاں ضرورتیں ہوتی ہیں دیکھ لیا کیجئے، 2 گھنٹے اسی میں لگ جاتے ہیں، انسان کے کھڑا ہوا ہے 3 4 گھنٹے لائنوں میں لگا ہوا ہے۔ تو مجھے کہا بھائی میں عجیب حالت میں تھا، مجھے کیا پتا کیا کہا کب کہا، میں تو وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکا جہاں رسول خطبہ دے رہے تھے، ہے نا؟ نہیں، نبض کائنات کا نباز ہوتا ہے رسول، صرف انسان کا نہیں، کائنات کی نبض پہ ہاتھ ہوتا ہے رسول کا، جانتا ہے کب کس شے کو کہاں سے حرکت دینا ہے۔ لہذا اب شام تو چلے بھگدڑ مچی ہوئی ہے، مزدلفہ میں وہی حال، رات بھر پتھر چن رہے ہیں،
شیطان کو مارنے کے لیے مزدلفہ کی پہاڑیوں سے ادھر لگے ہوئے. اب یہاں بھی کوئی کہتا مجھے کیا پتا، میں تو پتھر چن رہا تھا شیطان کو مارنے کے لیے، مجھے کیا معلوم تھا. وہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگ شیطان کو پتھر مارتے ہیں، شیطان کچھ کو مارتا ہے. ہاں یہ منظر آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، یہ منظر ہم نے دیکھا ہے کہ شیطان کیسے پتھر مارتا ہے. مینا میں بھی پتھر مارتا ہے، وہاں بھی پتھر مارتا ہے، جہاں پہ لوگ پتھر مارنے اس کو جاتے ہیں اس کے بعد بھی پتھر مارتا ہے. حج ہوا اور انسان کا دماغ گھما، بال کیا صاف ہوئے اس کا دماغ ہی گھوم جاتا ہے. ہر ایک سے لڑ رہا ہے، جھگڑ رہا ہے، ڈنڈے چل رہے ہیں، ایئرپورٹ کے اوپر ٹکٹ نہیں مل رہا، سیٹ نہیں ملے، ٹکٹ تو لے کر جاتا ہے بیچارہ، سیٹ نہیں ملے، جہاز پر کھینچتانی ہو رہی ہے، پشاور جائے گا کہ فیصل آباد جائے گا جہاز. حاجی لڑ گئے. تو بھئی یہ وہ پتھراؤ ہے جو شیطان کر رہا ہوتا ہے کہ بچوں پاکستان پہنچنے سے پہلے تمہارا حج کھا جاؤں گا، واپس جانے سے پہلے تمہارا حج میں لے جاؤں گا، بے فکر رہو. تم نے مجھے پتھر مارے، پیسہ میں نے دیا تمہیں، پتھر بھی مجھے مار رہے ہو. کمایا میری راہوں پہ چل کے، کمایا بے ایمانی سے، کمایا رشوت سے، کمایا مہنگا بیچ کے. اکثریت کی بات کر رہا ہوں نا میں، جو آپ کے حالات، اب کسی کو برا لگے تو لگ جائے، مجھے اسے کیا لینا دینا، لیکن میں تو حقائق بتا رہا ہوں کہ دیا بھی میں نہیں، سارا کچھ مجھ سے لیا. بے ایمانی کے راستے میں نے دکھائے، رشوت کے راستے میں نے دکھائے، کیسے فری میں حج ہوتا ہے میں نے بتایا، جہاز کیسے بھر کے جاتے ہیں بیت المال پہ میں لے کے گیا، پتھر بھی مجھے مار رہا. حج پہ میں لے کے گیا تجھے، دوسروں کے مال پہ جو حج کرے گا تو کیا حج ہے؟ وہ شیطان نے کرایا نا. دوسروں کا مال ہے، بیت المال کا مال ہے، غریبوں کا ہے، یتیموں کا ہے، بیواؤں کا ہے، مسکینوں کا ہے. اپنے باپ کا مال سمجھ سمجھ کے جہاز بھر کے تو بھیج رہے ہیں، اور وہاں پروٹوکول بھی مانگ رہے ہیں. فلاں وزیر کا آدمی ہوں، ایسی تیسی کر دوں گا، پوسٹنگ کہیں کرا دوں گا، مجھے پورا پروٹوکول ملنا چاہیے. میں فلاں یونین کا آدمی ہوں، یہ تو میں نے آنکھوں سے دیکھا، میں یونین کا آدمی ہوں، چھوڑوں گا نہیں، کراچی پہنچ کے تمہاری بدلی کرا دوں گا. یہ حج ہو رہا ہے. اب جب یہ آدمی شیطان کو پتھر مارے گا، شیطان چھوڑ دے گا اس کو؟ میں تجھے یہاں تک لے کے آیا، مجھے ہی پتھر مار رہا ہے تو؟ عجیب ہے، لوگوں نے کیا سمجھ لیا حج کو؟ پتھر مار رہے ہیں، جوتے مار رہے ہیں، ڈنڈے مار رہے ہیں شیطان کو. وہ کتنوں کو تو وہ خود لے کر گیا ہے کہ سارے تمہیں بیمانیاں کھڑا کرا کے میں نے وہاں پہنچایا. کاہے کا پیسہ، کہاں کا پیسہ، ادھر کا پیسہ ادھر کا پیسہ، 2 نمبر مال سارا. 36واں حج ہے. کمال ہے بھائی. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. میں ذہن میں رکھیے گا کہ الگ الگ رکھتا ہوں نا، خالص حاجی کی بات نہیں کر رہا. میں نے خالص حاجی بھی دیکھے وہاں جن کو دیکھ کے عبادت کرنے کو دل چاہتا ہے. یقین کیجیے ان کو دیکھ کے دل چاہتا ہے کہ آدمی روئے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائے. بھول چکے ہوتے ہیں اپنا سب کچھ اللہ کی بارگاہ میں جا کے. مگر میں عموم کی بات کر رہا ہوں، اس کے لیے میرے پاس دلیل ہے، آج کی تھوڑی. آج سے 1200 سال پہلے بھی یہی ہوتا تھا، 1300 سال پہلے بھی یہی ہوتا تھا. اگر میری بات کا اعتبار نہیں تو پہلے تو زیادہ ایمان والے تھے. فرض کر لیں اگرچہ کہ ریشو یہی تھا. امام سجاد نے کیا دکھایا تھا؟ کیا دکھایا تھا چوتھے امام نے؟ کیا دکھایا تھا حاجیوں کو منظر؟ جب کسی نے کہا تھا مولا اس دفعہ تو حج پہ بڑا رش ہے، مولا نے کہا دیکھنا چاہتا ہے کتنے حاجی ہیں؟ یاد ہے نا یہ روایت؟ دیکھنا چاہتا ہے کتنے حاجی ہیں؟ کہ یہ دیکھ 2 انگلیوں کے درمیان، اب اس میں جتنے نظر آ رہے ہیں یہ حاجی ہیں، باقی سب اپنے نصیب کے چکر کاٹ رہے ہیں. صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر. تو یہ میں تھوڑی کہہ رہا، چوتھے امام کے زمانے سے یہ سب چلا آ رہا ہے. تو مزدلفہ میں تو پتھر بھی رہا تھا شیطان کو مارنے کے لیے، میں کہاں سے سنتا؟ نہیں سنا. مینا میں 3 دن رکنا ہے، 10 11 12. نہیں دیا رسول نے خطبہ، نہیں کیا اعلان. کیوں؟ سب اپنے اپنے چکروں میں لگے ہوئے ہیں.
میں قربانی کر رہا تھا، میں سر منڈا رہا تھا، میں یہ کر رہا تھا، میں وہ کر رہا تھا، میں جاگا ہوا تھا، سو گیا. حرم میں اعلان نہیں کیا، مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو کے اعلان نہیں کیا. فارغ ہونے دو، فارغ ہونے دو. جب ان کی فلائٹ کا وقت آ جائے تو جہاز روک لینا ہے. اس وقت وہ جو واقعہ ہے وہ کبھی بھی نہیں بھولے گا، وہ کبھی نہیں بھولے گا. کیوں؟ گھر جانا ہے، تاریخیں طے ہیں. اتنے دن کا راستہ، اتنے دن کا راستہ، اتنے دن کا راستہ. معلوم ہے ہر آدمی کو کہ میں کس تاریخ یمن پہنچوں گا، کس تاریخ مدینے پہنچوں گا، کس تاریخ شام پہنچوں گا. پورا پروگرام بنا کے آیا ہے. جانتے ہیں نا، ابھی تو عرض کیا اس زمانے کے لوگ کیسے ماہر تھے، علوم کے راستوں کے کیسے واقف تھے، کیلکولیشن کر کے رکھتے تھے کہ کتنے گھنٹے، کتنی منزلیں، کتنے کوس، کتنا سفر کرنا ہے، کہاں ٹھہرنا ہے، کہاں سبزہ ہے، کہاں تالاب ہے، کہاں پانی ہے، کہاں پانی نہیں ہے. سب تھا نا کیلکولیٹڈ. لہذا جب سب فارغ ہو گئے، اب مکے سے نکلا جلوس. جن کو جلدی تھی آگے نکل گئے، جن کو جلدی تھی آگے نکل گئے، جلد بازی میں بہت آگے نکل گئے. یعنی جوحفہ جو ہے غدیر خم سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر ہے، وہ جوحفہ تک پہنچ گئے. اور کچھ بیچارے بڑی سستی سے چلے آ رہے تھے کہ گھر تو جانا ہی ہے، چلے جائیں گے. اب رسول نے ایسی جگہ کا انتخاب کیا جہاں 5 درخت ہیں ٹوٹل، اور کہا درخت کے نیچے کوئی نہیں بیٹھنے پائے. رسول خود چاہتے ہیں کہ بے چین رہیں جتنی دیر بیٹھے، تاکہ بھولے نہیں کہ ہوا کیا تھا. تکلیف کا واقعہ یاد رہتا ہے نا، جو گھر لیٹ پہنچتا ہے ہوتا کیا ہے بیچارے کے ساتھ؟ وہ جو استقبال کے لیے آئے ہوئے تو وہ بھی بھاگ جاتے ہیں. بھئی ایک بار آؤ، 2 بار آؤ، فلائٹ ہی نہیں آ رہی. آخر میں 2 آدمی آگے گھر لے جاتے ہیں، ہار پھول بھی سوکھ گیا ہوتا ہے. سب یہ کہتے ہیں بھائی دیر کیوں ہوئی تجھے؟ یہی مسئلہ ہے نا. لہذا رسول نے اس نبض پہ ہاتھ رکھ دیا. سب کو گھر پہنچنے کا وقت معین کہ روک دو، سب کو اسی جگہ پہ روک دو. پر خدا کے رسول کیسے روک دے؟ اتنی پبلک تو آگے نکل گئی کہ سب کو بلا کے لاؤ، واپس پلٹ کر آئے. سواروں کو دوڑا دیا، سب جاؤ، جوحفہ تک جو چلا گیا واپس لاؤ، واپس لاؤ. اعلان کرنا ہے. اب کیا گزر رہی ہے دل پہ، ٹال بھی نہیں سکتے. خدا کے رسول کا حکم ہے، واپس آنا ہے، واپس آنا ہے. واپس آ گئے. پیچھے والوں کا انتظار کرو. بس نقن صاحب اللہ مقامہ کا ایک جملہ یہاں پہ کوٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ فرماتے ہیں، بڑا عجیب تاریخی جملہ ہے. پتہ نہیں آپ لوگوں نے سنا کہ نہیں سنا، میں نے تو سنا ہے. ان کی زبان سے فرماتے ہیں کہ بس جیسے خدا کا رسول اور اللہ دونوں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ علی کی ولایت کا مرکز ہے، نہ اس سے آگے جاؤ نہ پیچھے رہ جاؤ. جو آگے نکل جائے گا وہ بھی تباہ، جو پیچھے رہ جائے گا وہ بھی تباہ. آگے نکلنے والا بھی گیا، پیچھے رہ جانے والا بھی گیا. جمع ہو جاؤ اس مرکز پہ جہاں علی کی ولایت کا اعلان ہونے جا رہا ہے. تو آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا. آگے بڑھنے والا بھی ہلاک، پیچھے رہ جانے والا بھی. مرکز پہ جمع ہو جاؤ. بلایا سب کو. تو اب پہلے دن کی بات یاد ہے نا، انبیاء کتنے آئے؟ 1,24,000 کے لگ بھگ. حاجی کتنے؟ 1,24,000 کے لگ بھگ. یعنی جیسے ہر ایک کی نمائندگی. کیوں؟ یہ مدینے کے لوگ نہیں کہ رسول کے بعد کوئی حدیث کا کچھ بنا دے، کوئی کچھ بنا دے، کوئی کچھ بنا دے. نہیں، یہ نہیں یہ کہا تھا، یہ نہیں یہ کہا تھا.
نہیں کتاب اللہ اطرتی تو کہا ہی نہیں، کتاب اللہ سنتی کہا تھا، اور خالی باب العلم تھوڑی کہا تھا، نہ مدینۃ العلم والی بابھا، اور بھی کچھ کہا تھا، تو کہاں سے بچتی حدیث؟ کوئی بچی نہیں۔ یہ حشر ہوا نا حدیثوں کا، ہر حدیث میں کچھ نہ کچھ لوٹ مار مچا دی، ادھر کے ادھر لگ گئی، لقب بولے گیا، وہ لقب بولے گیا، وہ لقب بولے گیا، جس کی مرضی لے جاؤ، ایسے ہی ہے نا، اور پتہ نہیں کس کس کو کیا کیا بنا دیا، اب سیف اللہ تک بنا دیا لوگوں نے، بنانے والوں کو عجیب ہے بھائیا، ہمیشہ اسلام کے خلاف تلوار چلی، بن گیا سیف اللہ۔ صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر۔ خیر جناب، تو جمع کیا، سب جمع ہو جاؤ، اور وہی زمین پہ بیٹھے گئے، اتنی سخت گرمی کہ اسی چادر سے سر کو چھپایا ہے، وہی پہلو کے نیچے، اور بے چین بیٹھے، چھوٹے چھوٹے کانٹے آج تک وہاں نکلتے ہیں، وہ بھی چپ رہے ہیں ادھر سے ادھر۔ آخر کیا پریشانی ہے کہ ہوا کیا ہونے جا رہا ہے؟ کہا درخت کے نیچے کوئی نہیں بیٹھے گا، یہاں میرا خیمہ لگاؤ، چلچلاتی دھوپ میں بٹھاؤ، تاکہ بھولے نہیں، تکلیف یاد رہتی ہے۔ اگر حج ایسے ہی ہو جائے تو پھر کسی کو یاد ہی نہیں رہے گا۔ حج کے مصائب پہلے بتاتے رہے، بھائی بڑی مشکل ہو گئی، یہ بڑا 2 نمبر تھا ہمارا قافلہ لے جانے والا، مصیبت کر دی، پیسے اتنے لیے کھا گیا پی گیا، سب ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے نا، یہ صبح شام ہوتا ہے، قافلوں میں جاؤ آ کے کہانیاں سنا رہے ہوتے ہیں، اچھا ہو تو بہت اچھا، ہاں بھائی بڑا اچھا تھا، لیکن اس سفر میں بھی کوئی تکلیف دہ واقعہ ہو تو وہ کبھی نہیں بول رہے، بھائی سب صحیح تھا مگر وہ فلاں جگہ سے فلاں جگہ جانا ہے، قیامت ہو گیا، گاڑی پنچر ہو گئی، 6 جگہ پوسٹیں تھیں جناب، 6 کلومیٹر کا فاصلہ 16 گھنٹے میں طے ہوا، اتنی بسیں تھی، سب بتاتے لوگ، تکلیف کے واقعات نہیں بھولیں گے۔ صبح شام زیارت کی، بس زیارت کی، وہ تو نہیں بتائیں گے، لیکن تکلیف کے واقعے کو نہیں بولے گا۔ پھر رسول اعلان کرو کہ بیٹھ جاؤ، کیوں؟ اولی الامر کا اعلان کرنا ہے۔ مولا کس معنی میں مولا؟ مولا اولی الامر کے معنی میں مولا، یعنی تینوں اعلان کرنے جا رہا ہوں۔ آج دین کی تکمیل کا بھی اعلان ہوگا، آج نعمت کے اتمام کا بھی اعلان ہوگا، آج کافروں کی مایوسی کا بھی اعلان ہوگا، یعنی اعلان ایک ہوگا، کام یہ سارے ہو جائیں گے۔ اب تک یہ بکھرے ہوئے کام تھے، جس جنگ میں شکست ہوتی تھی کافر مایوس ہوتے تھے، بعد میں پھر تیاری کرتے تھے، اب پھر تیاری کر لیں گے، بس ایک اعلان ایسا ہونا چاہیے، ایک اعلان ایسا کہ جس کے گواہ 2 نہیں، 4 نہیں، 10 نہیں، 1,24,000 ہو۔ کیوں؟ اس حدیث میں کوئی تحریف نہیں کر سکے گا، خالی مدینے کے لوگ نہیں ہیں، شام کے بھی ہیں، یمن کے بھی ہیں، بصرے کے بھی ہیں، ایران عراق ادھر کی سرحدوں کے بھی ہیں، ہر جگہ جائے گا تو جملہ ایسا کہو، بات مختار مگر ایسی کہ قیامت تک اس ایک ہی تو حدیث ہے جس کے لفظ کو بھی کوئی بدل نہ سکا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ آج تک معنی بدل سکتے ہیں مگر لفظ نہیں بدل سکا، کیوں؟ اللہ کا وعدہ ہے واللہ یعصمک من الناس۔ آپ اعلان کر دیجئے، رسول اعلان کر دیجئے، انسانوں سے بچانے والا ہے اللہ۔ فلا تخشوہم واخشون، وہ تیسری آیت جو روز پڑھو، ان کی پرواہ مت کیجئے، آپ ان کی پرواہ نہ کیجئے، اعلان کر دیجئے تاکہ یہ مایوس ہو جائے، آج یہ مایوس ہو جائے۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، کیوں؟ جانتے ہیں کہ جس کا اعلان کیا ہے یہ اولی الامر بن گیا تھا، اعلان اب ہوا۔ جیسے رسول تھے 40 سال کے سن میں اعلان کیا،
بتایا کہ اولی الامر کون ہے، نعمتوں کا باعث کون ہے، جس کی وجہ سے نعمتیں تم پر سایہ فگن رہیں گی، وہ کون ہے؟ اس لیے مایوس کہ جسے بنایا ہے وہ تخت پہ رہے یا نہ رہے مولا ہے، تخت اس کا محتاج رہے گا، وہ تخت کا محتاج نہیں رہے گا۔ کیوں؟ وہ محتاج ہوتا ہے تخت کا جس کی اپنی شخصیت ہو زیرو۔ اسی لیے دوڑتے ہیں نا سب اقتدار کی طرف کہ اقتدار ملے تو کچھ بنے، ایسے ہی ہے نا، اقتدار زینت دیتا ہے ان کو، پروٹوکول دیتا ہے نا، اس پروٹوکول کے دیوانے ہو جاتے ہیں لوگ کہ یہ پروٹوکول مل جائے بس مجھے، اس کے چھننے کا بڑا غم بھی ہوتا ہے لوگوں کو۔ تو اقتدار ہے، اقتدار کے پیچھے جاتے تو خود کچھ نہیں، اور جیسے اقتدار ختم ہوتا ہے پھر زیرو۔ آپ صبح شام دیکھتے ہیں، اپنی یہاں تو صبح شام دیکھتے ہی ہیں، اقتدار پہ تو سب کچھ جیسے گیا اقتدار پھر زیرو، پھر آ کے آپ کے پاس بیٹھ جائے گا، کہیں گے بڑا شریف آدمی ہے، پھر جب کہیں پہنچے گا پھر آپ کو کہاں پہچانے گا، پھر نہیں پہچانتا ہے نا، ایسا صبح شام آپ دیکھتے ہیں۔ تو اس لیے لوگ محتاج تھے، اور لوگوں نے اسی طرف اپنا راستہ بھی رکھا کہ حکومت مل جائے، کسی بھی طرح اقتدار مل جائے۔ جب رسول نے مولائیت کا اعلان کیا تو مجھے بتاؤ، کیا رسول بادشاہ تھے؟ کیا رسول صدر تھے؟ کیا رسول وزیر اعظم تھے؟ رسول نے اپنے نام کے ساتھ کبھی ملک لکھا، بادشاہ لکھا؟ میں نے عرض کیا کہ ہم کہتے ہیں شہنشاہ وفا، حضرت عباس کو یہ ہم کہتے ہیں، کہہ دیں کوئی حرج نہیں، ہم کہتے ہیں، معین الدین چشتی اجمیری کہتے ہیں شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، یعنی سب اعلان کر رہے ہیں، اعلان کر رہے ہیں کہ انہیں ضرورت نہیں کہ یہ اپنے نام کے ساتھ بادشاہ یا ملک لکھیں یا خلیفہ لکھیں، نہیں، یہ لقب محتاج رہتے ہیں کہ کب اس نام کے ساتھ استعمال ہو تو مجھ لفظ کی عزت بن جائے گی۔ الفاظ کی عزت ان سے ہے، الفاظ کی عزت، یہ لفظوں کے محتاج نہیں ہے۔ لفظ قطار باندھے کھڑے ہیں دست بستہ کہ کب مجھے جگہ مل جائے علی کے دامن میں میری عزت بن جائے۔ بہت ہے وفا کی عزت، مگر جب یہی وفا عباس کے ساتھ آئی تو وفا کا مقام کیا ہو گیا؟ ہوا کہ نہیں ہوا؟ سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے انہیں کوئی ضرورت نہیں، مولائیت کا منصب ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، اللہ ہے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ کتنے ہیں جو نہیں مانتے اللہ کو، تو ان کے نہ ماننے سے اللہ کی الوہیت ختم ہوتی ہے، وہ جبر بھی نہیں کرتا، قیامت میں نپٹ لوں گا، نہ مانو، اس پہ کیا فرق پڑا، تو اللہ ہے۔ اسی لیے اللہ کو کوئی جلدی بھی، میں نے جیسے عرض کیا تھا پہلے، کوئی جلدی نہیں، کہاں جاؤ گے بھاگتے؟ رسول رسول ہے، کوئی کلمہ پڑھے یا نہ پڑھے۔ شعب ابی طالب میں ہو، میں وہاں تک لانا چاہ رہا تھا لیکن وقت ایسی تیزی سے پر لگا کے نکلتا ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا، کہ میں لانا چاہ رہا تھا کہ آج تھوڑا سا مقاطع بنی ہاشم بھی آپ کے سامنے بیان کر دیا جائے کہ وہاں کیا صورتحال رہی، لیکن چلیے زندگی رہی تو کل بیان کر دیں گے۔ تو مقاطع بنی ہاشم ہو، جب بھی رسول ہے اور یہ اولی الامر ہے، آغوش میں ہو تو بھی اولی الامر ہے۔ جب علی آغوش میں آئے رسول کی تو اولی الامر ہے، تلاوت کرنا بتا رہا ہے کہ اولی الامر ہے۔ توریت، زبور، انجیل اور قرآن کی آیات پڑھ کر بتا رہا ہے کہ اولی الامر ہے۔ گلے اشدر گہوارے میں چیر کر بتا رہا ہے کہ اولی الامر ہے۔ کفار کے بچوں کی ہڈیاں، پسلیاں، ہاتھ، پیر، ناک، دانت توڑ کر بتا رہا ہے کہ اولی الامر ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ سن و سال کی ضرورت ہے کہ علی اس وقت بچے ہوں، کیونکہ جوان کوئی بچوں کو مارتا تو کہتے صاحب علی ابو طالب کے جوان نے ہمارے بچوں کو مارا،
تو یہ حکمت الہی ہے کہ علی چھوٹے ہوں. اور چلیے اشارہ کرتے جائیں، پھر کل تفصیل میں جائیں گے، تو بس اتنا بتا دو کہ شعب ابی طالب میں بنی ہاشم گئے ہیں بعثت کے 7ویں سال. کب گئے ہیں؟ بعثت کا یعنی اعلان نبوت کے 7ویں سال گئے ہیں. مقاطع بنی ہاشم ہوا ہے. مقاطع بنی ہاشم. اللہ عقلوں پہ پردے ڈال دیتا ہے جب سچ لکھوانا ہے. ارے اسی میں تو بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ کیا راز ہے. مقاطع بنی ہاشم ہر ایک نے یہی لکھا، کہیں کا بھی مورخ ہو اس نے یہی لکھا بنی ہاشم کا بائیکاٹ، بنی ہاشم کا بائیکاٹ. تو پتہ چل گیا نا کہ اگر مسلمانوں کا بائیکاٹ ہوتا تو سب کا ہوتا. مسلمانوں کا بائیکاٹ نہیں لکھا ہے، مقاطع بنی ہاشم، ہاشمیوں کا بائیکاٹ. تو دو میں سے ایک بات ہے بس، یا تو اس وقت تک کوئی اسلام لایا ہی نہیں تھا. دو میں سے ایک بات. تیسری بات نہیں ہے. بعثت کا 7واں سال ہے اور 10ویں سال میں مقاطعہ ختم ہوا ہے. تاریخ میں نام دیکھ لو، بتاؤ کون ہے. بنی ہاشم کا بائیکاٹ ہے. باقی کے نام ڈھونڈ کے لیاؤ کہیں سے بھی. نہیں ہے نام، اتنا اشارہ کافی نہیں. کیوں؟ یا تو اسلام نہیں، اور یا اسلام ہے مگر ایسا نہیں کہ جس کی پرواہ ہو کفار قریش کو. اسلام ہے مگر ایسا نہیں ہے کہ جس سے کوئی خوف ہو قریش کو. ورنہ آنے والے آئے، جناب خدیجہ کے بھانجی داماد ابو العاص کافر تھے مگر نہیں، خالہ کے رشتے کی وجہ سے رات کو چھپ چھپ کر مدد کرنے آتے تھے. تو کوئی تو مدد کرنے والا ہی بتا دو جس نے چھپ کے مدد کر دی ہو. چھپ کے مدد کر دی ہو. تفصیل سے خیر کل بتائیں گے آپ کو، وہ الگ بات ہے. تو ہم یہ بتا رہے ہیں کہ وہاں بھی یہی مقاطع بنی ہاشم ہو تو اولی الامر ہے. شب ہجرت ہو تو نفس پیغمبر بن کے بتائے گا کہ اولی الامر ہے. بدر ہو تو اولی الامر ہے. احد ہو تو اولی الامر ہے. خیبر ہو تو اولی الامر ہے. خندق ہو تو ہر وقت اعلان یہاں کر رہا ہے خدا کا رسول کہ اب بھی تم نہیں سمجھے تو اب سمجھا دوں ولی الامر کون ہے. جو میرے اختیارات ہیں وہ سونپ کے جا رہا ہوں، تمام اختیارات دے کے جا رہا ہوں علی کو. تم مانو یا نہ مانو، تمہارے ماننے نہ ماننے سے فرق نہیں پڑتا. لہذا ماننا اور ہے. یہی تو مسئلہ ہے کہ سب کو مانتے ہیں مگر خود بھی جانتے ہیں کہ سب کو پکار نہیں سکتے. یہ شعوری دلیل ہے، شعوری دلیل ہے کہ مانتے سب کو ہیں، پکار نہیں سکتے. مگر جسے اللہ کا رسول بنا کے جائے اللہ کے حکم سے، اسی لیے تو دشمنی ہے دنیا کو کہ مان لو ہمیں کوئی اعتراض نہیں. یہ جو تم پکارتے ہو تو یہ پکارنا لاشعوری طور پہ بتا رہا ہے کہ جو جو پکار رہا ہے اس کی روح غدیر خم میں ولایت علی کا اقرار کر چکی. ماننے پہ کوئی اعتراض ہے کسی کو؟ نہیں مانو، ہم بھی تو مانتے ہیں. اس لیے کہ کسی اور کو پکار نہیں سکتے. پکارو پکارو نہیں پکار سکتے. لہذا جھگڑا یہ ہے کہ علی کو پکارنے والا لاشعوری طور پہ غدیر کو جانتا ہو یا نہ جانتا ہو اعلان کر رہا ہے کہ میں لبیک کہہ رہا ہوں. رسول کے اس اعلان پر
جو رسول نے بیعت لی تھی غدیر خم کے دن، خیمہ لگا کے آؤ مبارکباد دو، مولائیت کا اقرار کرو، تو ہر دور میں علی علی پکارنے والا اعلان کر رہا ہے کہ اے خدا کے رسول، میں لبیک کہہ رہا ہوں تیری دعوت پہ، میں نہ تھا، میری روح نے اقرار کیا تھا غدیر خم میں۔ علی مولا اب یہ بڑا ایک عرفانی مسئلہ ہو جائے گا، اور میں اتنا عرفان کی وادیوں میں چلنے والا آدمی نہیں، معمولی سا طالب علم ہوں۔ جو میں نے آخری جملہ کہا ہے نا، اس کے پیچھے بہت، وہ چاہے آیت اللہ جواد عاملی ہو یا چاہے آیت اللہ حسن زادہ عاملی، اور چاہے وہ خمینی بش شکند، یہ سب عرفاء کے نچوڑ کا ایک جملہ بتا رہا ہوں کہ وہی پکارتا ہے جس کی روح غدیر میں تھی، جس نے لبیک کہا، اس وقت علی کو مولا مانا ہے، مولا مانا ہے عالم الست میں بھی، اور غدیر میں تجدید بیعت کیے کہ رسول لبیک کہہ رہا ہوں، قیامت تک علی کو پکارتا رہوں گا، کیوں؟ مولا ہے، اولی الامر ہے۔ جب اولی الامر ہے تو ہر زمانے میں مدد کرے گا۔ تمہاری بھی مدد کرتا تھا جب تم پکارتے تھے، پکارنا چھوڑ دیا، پٹ رہے ہو، مار کھا رہے ہو دنیا سے، ورنہ جب تک پکارا ہے اس نے مدد کی ہے۔ واپس دے دو نعرہ، پھر جیتنے لگو گے، ورنہ یہ تمہیں پتہ نہیں کہاں لے کے بیٹھ جائیں گے ماننے والے۔ ماننے والوں سے ملک نہیں بچتا، پکارنے والوں سے بچتا ہے۔ ماننے والوں سے سرحدوں کی حفاظت نہیں ہوتی، پکارنے والوں سے سرحدوں کی حفاظت ہوا کرتی ہے۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ چلیے، اب یہ دن ہے نا، تینوں کام ہوئے، نعمت بھی تمام ہوئی، کفار بھی مایوس ہوئے، دین مکمل ہو گیا۔ اب نیا کچھ نہیں آنے والا، کیوں؟ جو یہ کہہ دے گا حق، جو یہ کر دے گا حق، کیونکہ یہ حق کے ساتھ نہیں مڑے گا، حق اس کے ساتھ مڑے گا، یہ حق کے ساتھ نہیں مڑے گا، حق اس کو دیکھے گا کہ یہ کہاں کہاں جا رہا، بس یہی حق ہے۔ حسن صلح کرے تو حق، حسین جنگ کرے تو حق۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اب یہ جدھر جائے گا، اولی الامر جدھر جائے گا، حق ادھر جائے گا، سفر کرے گا اولی الامر۔ یہ امر کی قوت سفر کرے گی، علی پر ختم تھوڑی ہونا، قیامت تک ایک اولی الامر کا ہونا واجب لازم ہے کہ ایک اولی الامر ہو، تاکہ معیار بنے حق کو پرکھنے کا، میزان بنے حق کو پرکھنے کا۔ وہ کہہ دے روزہ توڑ دو تو حق، میدان تو میں انتخاب کروں گا، دشمن کے میدان میں جنگ نہیں لڑوں گا کہ دشمن طے کرے کہ کہاں لڑنا ہے، یہ تو ہم طے کریں گے کہ ہمیں تم سے کہاں لڑنا ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ اور یہی وہ اسٹریٹجی، حکمت عملی جو آج کے شیر، آج کے غلام حیدر کرار، آج کے حسین کے غلام حسن نصر اللہ نے یہی اعلان تو کیا تھا، بھول جاؤ کہ تم اپنی مرضی کے میدان میں ہم سے لڑو گے، ہم میدان معین کریں گے کہ ہمیں تم سے کہاں لڑنا ہے۔ بھول جاؤ، یہ سکھانے والا کون؟ حسین۔ تمہارے میدان میں نہیں لڑوں گا، میدان کا انتخاب میں کروں گا۔ تو انتخاب حسین نے کیا کہ نہیں؟ زمین خریدی کہ نہیں؟ کربلا کو اپنی جاگیر بنایا یا نہیں؟ بنایا نا؟
تو لڑائی کس بات کی؟ ہر منبر سے ہر جگہ علی حسین کے بابا پہ سب و شتم ہو رہا ہے، اور حسین نے فیصلہ کیا کہ ایسا کام کرنا ہے، ایسا کام کرنا ہے کہ منبر میرا ہوگا، ذکر میرے بابا کی ولایت کا ہوگا۔ عزیزو، کبھی غور کیا اس بات پہ کہ کربلا نہ ہو تو کیا ہے؟ کربلا نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جب کربلا ہی نہیں تو اسلام نہیں، جب اسلام نہیں تو بدر کہاں، خیبر کہاں، خندق کہاں، احد کہاں، ذوالشیرہ کہاں، ہجرت کہاں، مباہلہ کہاں، غدیر کہاں؟ کچھ بھی نہیں۔ یہ حسین ہے جو ولایت کی جنگ لڑ رہا ہے کربلا میں اپنی مرضی سے، کہ کیسے جنگ لڑنا ہے مجھے۔ حسین جانتے ہیں کوئی جلدی نہیں ہے حسین کو کہ ابھی سب کچھ ہو جائے، 100 سال بعد ہو، 200 سال بعد ہو، بنیاد دے جاؤں گا، مدرسہ دے جاؤں گا، مکتب دے جاؤں گا کہ قیامت تک یہ سر پیٹیں گے، سر ٹکرائیں گے کربلا کی دیوار سے، اپنا سر پاش پاش کر لیں گے، کربلا نہیں ختم ہوتی ان سے۔ ہو رہا ہے نا؟ تو منبر حسین کا، مجلس حسین کی ہی، اور ذکر کس کا اس میں؟ اس کے بابا علی کا۔ یہ ہے حسین کا انتقام بنی امیہ سے۔ حالانکہ تاریخ تبرہ ان کی ہے، شروع انہوں نے کی ہے۔ حسین نے کہا کہ شروع تم کرو گے، قیامت تک گھسیٹوں گا میں تمہیں، تمہاری بیعت کے جنازے کو سڑتا رہے گا، بو دیتا رہے گا۔ لاش بیعت پڑی ہے لے جاؤ، یہ ہماری نہیں تمہاری ہے۔ لاش بیعت پڑی ہے لے جاؤ، یہ ہماری نہیں تمہاری ہے، دفن کر دو اسے یزید کے گھر، کربلا کی زمین ہماری ہے۔ حسین ہے یہ، حسین۔ سمجھ میں آئی بات؟ حسین ہے، جنازہ نکال رہا ہے بنو امیہ کا کربلا میں۔ تم سمجھ رہے ہو مجھے قتل کر رہے ہو، میں تمہیں ایسی موت سے ہمکنار کروں گا ذلت کی کہ قیامت تک جان چھڑانا چاہو گے جان نہیں چھڑتی تمہاری۔ کہاں کہاں جھگڑا کرو گے؟ اب تو 160 ملکوں میں پھیل گیا ذکر حسین، ہر جگہ پہنچ گیا، ہر جگہ لوگ پوچھتے ہیں، انگریز بھی پوچھتے ہیں، عیسائی بھی پوچھتے ہیں، ہندو بھی پوچھتے ہیں، جن کا کوئی دین نہیں وہ بھی پوچھتے ہیں کہ آخر مسئلہ کیا ہے؟ یہ کیسا جلوس، یہ کیسی مجلس، یہ کیسا ماتم؟ اور پھر حیرت سے کہتے ہیں اچھا 1400 سال پہلے۔ پھر جب تحقیق کرتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ راز کیا ہے۔ راز یہی ہے کہ حسین نے لعنت کا طوق گلے میں ڈال دیا ولایت کے دشمنوں کے۔ واقع کربلا نہ ہوتا تو مجھے بتاؤ دین بچتا؟ جب دین نہ بچتا تو اذان کہاں سے بچتی؟ اذان نہ بچتی تو نماز کہاں سے بچتی؟ عبادتیں کہاں سے بچتی؟ ولایت کا اعلان کہاں ہوتا؟ غدیر خون کہاں بیان کیا جاتا؟ مباہلہ کہاں بیان ہوتا؟ یہ ساری چیزیں کہاں بیان ہوتی؟ تو یہ ہے وہ ولایت علی کی جنگ۔ کیونکہ اصل دشمنی علی سے تھی یا نہیں تھی؟ تھی نا۔ اس یزید ملعون نے کیا کہا تھا دربار میں کہ آج میں نے اپنے بدر و احد کے مقتولین کا بدلہ لے لیا۔ تو بدر و احد میں کس نے مارا تھا اس کے باپ دادا کو؟ حسین کے بابا نے مارا تھا یا نہیں؟ اب تو بات واضح ہوگی کہ جنگ کون سی ہے کربلا میں؟ جنگ وہی ہے جس کا آغاز بدر میں ہوا نہیں بلکہ شعب ابی طالب سے ہوا تھا۔ وہی جنگ ہے، حسین وہی جنگ لڑ رہا ہے، مگر حکمت عملی تبدیل کر دی۔
یہ یہی سمجھتا رہ جائے کہ یہ جیت گیا، اسے پتہ ہی نہیں کہ حسین کیسے جیتا ہے۔ جیت تو حسین کا سفیر مسلم بھی گیا تھا، جیت گیا تھا، حالانکہ مسلم کو بھی نہیں معلوم کہ میں جیت گیا، کیونکہ مسلم امام تھوڑی ہے، معصوم تھوڑی ہے، اسے کیا معلوم؟ وہ تو شرمندہ ہے، مسلم رو رہا ہے، شرمندہ ہے، کسی کو ڈھونڈ رہا ہے کہ کوئی مل جائے جس کے ذریعے حسین کو پیغام دے دو، میرے مولا مت آنا، یہ کوفی بے وفا ہے، یہ دغا باز ہے، ان کی زبانوں پہ کچھ ہے، دل کہیں ہے، تلوار کہیں ہے، یہ عجیب لوگ ہیں، کہتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں، محبت کسی سے کرتے ہیں، مدد کسی کی کرتے ہیں۔ سر تھام کے بیٹھا ہے مسلم کہ میں کیا کروں؟ کب؟ جب سب نے ساتھ چھوڑ دی، اور صرف ساتھ نہیں چھوڑا، کوئی دروازہ نہیں جو مسلم پہ کھل جائے، ہر دروازہ بند ہے، ہر شخص ڈر گیا ایسا نہ ہو کہ مسلم کے چکر میں بھی مارا جاؤں، میرے بیٹے بھی اندر ہو جائیں، قتل کر دیے جائیں، دروازے بند۔ پورا کوفہ ابھی چند گھنٹے پہلے مسلم کے ساتھ تھا، مخالفت کی ہوا چلی، خوف اور لالچ نے سب کو مسلم سے دور کر دیا، گلی گلی پھر رہا ہے، رات ہو چکی، اندھیرا ہو چکا، کہاں جائے مسلم؟ اپنی جان کی پرواہ تھوڑی ہے مسلم کو تو ایک ہی فکر ہے کہ کوئی ایک آدمی، بڑے مشکل مرحلے میں ہوں میں، جو مجھے حکم دیا گیا ہے جس طرح سے مصائب پڑھنے کا، مگر میں کوشش کر رہا ہوں، کوشش کروں گا کہ اس ترتیب کو اس طرح نبھاؤں، حالانکہ بالکل الگ الگ دو بات ہیں، مگر میں کیا کروں؟ مسلم سر تھامے بیٹھا ہے، کوئی ایک آدمی ایسا مل جائے جس کے ذریعے سے میں اپنے مولا کو پیغام بھیج دوں، سر تھام کے بیٹھا، پیاس کا غلبہ ہوا مسلم، جس دروازے پہ بیٹھا ہے اسی دروازے کو کھٹکھٹایا، دق الباب کی دستک دی، اندر سے کسی مومنہ کی آواز آئی، کون ہے، کیا چاہتا ہے؟ کہا مسافر ہوں، پیاسا ہوں۔ اس مومنہ نے پانی ہاتھ بڑھا کے دیا ظرف میں، مسلم پانی پی کے وہیں چوکھٹ پہ بیٹھا، اس مومنہ کو احساس ہوا کہ پانی پی کے یہ مسافر گیا نہیں، پوچھا بھائی زمانہ خراب ہے، یہاں کیوں بیٹھا ہے؟ اپنے گھر کی راہ لے، رات بھی تاریک ہو گئی۔ مسلم نے ایک ٹھنڈی آہ بھر کے کہا جس کا کوئی گھر ہی نہ ہو وہ کہاں جائے؟ جو غریب الوطن ہو، جس کو لوگوں نے چھوڑ دیا ہو، جس کے ساتھ لوگوں نے دغا کی ہو، جس کے ساتھ بے وفائی کی ہو، وہ کہاں جائے؟ مومنہ نے پوچھا تیرا نام کیا ہے، کون ہے؟ کہا میں حسین کا سفیر مسلم ہوں، حسین کا پیغامبر مسلم ہوں، عقیل کا بیٹا مسلم ہوں۔ جلدی سے مومنہ نے دروازہ کھول دیا، اے آقا زادے اندر آئیے، مجھے کیا پتا آپ مسلم ہیں، میرے پاس جگہ ہے، میں آپ کو چھپا دوں گی، اور موقع ملتے ہی آپ کو مدینے کے راستے پہ ڈال دوں گی، آپ چھپ جائیے، میرے پاس جگہ ہے۔ مگر اسی مومنہ کے گھر میں ملعون بیٹھا ہے، اسی کا بیٹا مخبر، اس کو جو پتا چلا تو اس کی آنکھوں میں فوراً زر و جواہرات کی تھیلیاں آ گئی کہ مسلم کی مخبری کروں گا، مال مل جائے گا۔ ادھر یہ مومنہ کھانا تیار کر کے لائی ہے مسلم کے سامنے، اور ادھر اشعث بن قیس 50 سوار لے کے پہنچا، گھیر لیا گھر کو، مسلم ہمیں معلوم ہے تم اندر ہو، فرار کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہوگی تمہاری،
اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو۔ مسلم نے پہلا لقمہ اٹھایا تھا، جو ہی یہ آواز کانوں میں آئی مسکرایا مسلم، لقمے کو رکھا کہتے ہوئے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شمشیر کے قبضے پہ ہاتھ ڈالا، بے نیام کیا شمشیر کو۔ مومنہ آگے بڑھی، مسلم میں اب بھی آپ کو چھپا سکتی ہوں، باہر نہ نکلیے۔ مسکرا کے کہا بس مومنہ، جتنی نیکی تو کر سکتی تھی تو نے کر دی۔ دیکھ اب تک انہیں معلوم نہیں تھا کہ میں گھر میں ہوں، اب انہیں معلوم ہو گیا، یہ مجھے للکار رہے ہیں، میں ہاشم کا بیٹا ہوں، میں عقیل کا بیٹا ہوں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ دشمن للکارے اور میں اس کی للکار کا جواب نہ دوں۔ ٹھوکر مار کے مسلم نے دروازہ کھولا، حملہ کیا۔ کہاں یہ 50 علی کے شیر کو قابو کر سکتے تھے، اور کمک منگائی، یہاں تک کہ 500 آدمی اور تنہا مسلم مقابلہ کر رہا ہے۔ پسر سعد کو، ابن زیاد کو کہلوانا پڑا، ابن اشعث ایک آدمی کے لیے تجھے کتنی فوج درکار ہے؟ کہا یہ کوئی کوفے کا بقال نہیں ہے، عقیل کا بیٹا ہے، علی کا بھتیجا ہے، ابو طالب کا لاڈلا ہے مسلم۔ لہذا سازش کی گئی، گڑھا کھودا گیا، مسلم کو اس میں گرایا گیا، رسیوں سے کھینچا گیا کوفے کی گلی، زخموں سے چور مسلم۔ جب پہنچا ابن زیاد کے دربار میں تو زخموں سے چور ہونے کے باوجود سینہ تان کے کھڑا ہو گیا علی کا شیر۔ کہا گیا امیر کے سامنے جھکو، کہا میں کسی امیر کو نہیں جانتا، میرا امیر حسین ہے بس، میرا اور کوئی امیر نہیں۔ رائے عامہ کو گمراہ کرنے کے لیے ابن زیاد نے کہا لوگ چین سے تھے، لوگ امن سے تھے، تم نے آ کے انتشار پھیلا دیا، کوفے میں فساد برپا کر دیا۔ اطمینان سے مسلم نے جواب دیا کہ نہیں، میں اپنی مرضی سے نہیں آیا، یہاں سے ہزاروں خط گئے ہیں جس کے جواب میں آیا ہوں، میرے مولا نے مجھے بھیجا ہے جس کے جواب میں۔ قتل تو کرنا ہی ہے، مسلم کا سر توڑانا ہے، کوئی وصیت ہے تو کر دو۔ مسلم نے چاروں طرف دربار میں نگاہ دوڑائی، پسر سعد موجود ہیں، اس سے کچھ تجارتی تعلق تھا کہ اس کو وصیت کرنا چاہتا ہوں، یہ پیچھے ہٹ گیا ڈر کے، مجھے اس کی وصیت نہیں سننی ہے۔ ابن زیاد نے مسکرا کے کہا جانتا ہوں تو ہمارے ساتھ ہے، سن لے جو مسلم کہہ رہا ہے۔ مسلم نے پہلی بات یہ کہ میرے ساتھ میرے 2 بچے بھی آئیں، میرے 2 بچے بھی میرے بعد یتیم ہو جائیں گے، انہیں مدینے پہنچا دینا۔ دوسری وصیت، میں مقروض ہو گیا ہوں کچھ کوفے میں آ کے، میری زرہ بیچ دینا، میرا گھوڑا بیچ دینا، میرا قرضہ فلا فلا کا ادا کر دینا۔ تیسری وصیت مسلم کہتے ہیں کہ کوئی میرے مولا کو یہ پیغام پہنچا دو کہ کوفہ بے وفا ہے، مولا رخ نہ کرنا کوفے کا، ایک قاصد مجھے دے دو۔ خیر تینوں میں سے کسی وصیت پہ بھی عمل نہ ہونا تھا سوائے قرضے کے، وہ اتار دیا گیا، سامان بیچ کے مسلم کا۔ پیاس کا غلبہ ہوا مسلم پہ، مسلم نے کہا ذرا سا پانی مجھے پلا دو۔ مٹی کے کوزے میں پانی لا کے دیا گیا، چاہتے تھے مسلم پیے، خون کی قے ہو گئی، پھینک دیا پانی کو ایک طرف، دوسرا کوزہ لایا گیا، جب پینا چاہا پھر خون آ گیا، پھر پھینک دیا۔ جب 3 بار یہ عمل ہوا تو مسلم کہتا ہے کہ نہیں، میرے نصیب میں پیاسا ہی قتل ہونا۔ اب میں کیا عرض کروں مسلم، مشیت کو یہ گوارا نہ ہوا، مسلم تیرا بھائی عباس پیاسا قتل ہوگا،
مسلم تیرا مولا حسین پیاسا قتل ہوگا، مسلم تیرے بھتیجے علی اکبر قاسم تیرے بھانجے اونو محمد پیاسے شہید ہوں گے، پیاسے گلے کاٹے جائیں گے۔ لہذا قیامت کے دن اگر مسلم سیراب جاتا تو شاید کچھ شرمندگی ہوتی کہ یہ کربلا والے تو سب پیاسے آئے، میں سیراب آیا۔ لہذا مشیت نے یہ اعزاز دیا مسلم کو کہ نہیں، اگر کربلا والے پیاسے قتل ہوئے تو حسین کا سفیر بھی پیاسا ہے۔ اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ حسین کی کسی دن بتاؤں گا آپ کو، سنیے حسین کی پیاس کیا۔ عزادارو، حسین کربلا میں سب سے زیادہ پیاسا ہے۔ کیوں؟ آئیے، جب علی اکبر آئے تھے میدان سے اور پیاس کی اظہار کیا تھا کہ بابا پیاس مارے ڈالتی ہے، تھوڑا سا پانی مل جائے، ابھی جنگ کے نقشے کو پلٹ کر رکھ دوں گا، تو حسین نے بس اتنا کہا تھا، میرے لال اپنی زبان میرے منہ میں دے دے۔ اور جب علی اکبر نے اپنی زبان بابا کے منہ میں دی، گھبرا کے واپس نکال لی تھی، بابا آپ کی زبان تو میری زبان سے بھی زیادہ خشک ہے۔ بس عزادارہ نے حسین، علی اکبر تو جنگ کر کے آیا ہے، حسین نے تو ابھی جنگ ہی نہیں کی، مگر حسین کس سے کہے کہ میں کتنا پیاسا، کس کو بتائے حسین؟ اور نامعلوم کتنے پہروں سے حسین نے پانی پینا ہی چھوڑ دیا ہوگا، کیونکہ حسین جانتا تھا کہ پانی بند ہو جائے گا، پانی نہیں ملے گا۔ حسین کی پیاس کتنی ہے، پڑھ چکا ہوں مختلف موقع پہ مناظر کہ جب ذوالجناح آیا تھا تو بچی نے ذوالجناح کے منہ پہ منہ رکھ کے پوچھا تھا، بابا کے ذوالجناح بس اتنا بتا دے، جب میرے بابا کا گلا کٹ رہا تھا کسی ظالم نے میرے بابا کے خشک گلے میں تھوڑا سا پانی بھی۔ اب حسین کی زبانی سنو، حسین کی پیاس۔ ایک مقام تو وہ ہے جہاں حسین نے اشعار کی صورت میں جو جناب سید الشہداء سے منسوب ہیں اس میں کہا تھا، جو میں پڑھتا رہتا ہوں کہ شیعتی ما شربتم ما انس بن فاذکرونی او سمعتم من غریب او شہید فاندبونی۔ میرے شیعوں، میرے چاہنے والوں، جب کبھی ٹھنڈا پانی تمہارے سامنے آ جائے، اپنے پیاسے حسین کو ضروری یاد کرو۔ سب سے پہلے حسین نے اپنی پیاس کا ذکر کیا، بتایا اپنے چاہنے والوں کو کہ میں سب سے زیادہ پیاسا تھا۔ اب سنو، یہ تو وہ شعر ہے نا جو منسوب ہے، اب مقتل کی روایت سنو۔ مقتل کی، جب حسین نے جنگ شروع کی، پہلا حملہ کیا، الامان الحفیظ کی صدائیں بلند ہوئی، حسین واپس پلٹا، واپس پلٹنے کے بعد گنج شہیدہ کا رخ کر کے آواز دی، میرے شیرو، میرے جانثارو، عباس، علی اکبر، ابن اوسجا، ابن قین، میں نے تمہارے ہر وار پہ داد دی تھی، اب اپنے مولا کی جنگ بھی تو دیکھو، اب اس حسین کی جنگ دیکھو جو 72 جنازے اٹھا چکا، اب اس حسین کی جنگ دیکھو جو کربلا میں سب سے زیادہ پیاسا تھا۔ دوسرا حملہ کیا حسین نے، 3 حملے ملتے ہیں، 3 حملوں کے بعد سمجھا دیا حسین نے کہ اب بھی چاہوں تو تلوار سے زیر کر سکتا ہوں تم کو، مگر عزادارو صدا گونجی ہوگی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ پس ذوالفقار نیام میں گئی، چاروں طرف سے تیر سنسناتے ہوئے آ رہے، کوئی تلوار، کوئی برچھی، کوئی تبر۔ عزادارو اس وقت تک جملہ بتا رہا ہوں، تمام مقاتل نے لکھا، حسین کے لبوں پہ ایک ہی لفظ تھا، الاتش الاتش الاتش، ہائے پیاس، ہائے پیاس۔ ارے ظالمو، تم میں کوئی ایسا نہیں جو فرزند رسول کو تھوڑا سا پانی پلا دے،
تھوڑا سا پانی پلا دے۔ عزادارو اتنا پیاسا تھا حسین، اتنا پیاسا تھا، تیر لگتے رہے، تبر چلتے رہے، نیزے لگتے رہے، مگر کسی میں ہمت نہ تھی حسین کو ذوالجناح سے نیچے گرا دیتا۔ بس حرملہ نے اپنا آخری تیر چلایا، مارتا تو کہاں مارتا، ارے ہر طرف تیر ہی تیر تھے، اور یہ بالکل آپ کو روایت بتا رہا ہوں کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اتنے تیر تھے حسین کے جسم پر کہ سوائے تیروں کے کچھ نظر نہیں آتا تھا، مگر حسین ذوالجناح سے نیچے نہیں آیا تھا، پیشانی پہ سجدے کی جگہ خالی نظر آئی۔ حرملہ نے پیشانی کا نشانہ لے کے اتنے قریب سے تیر مارا، بس یہ آہنی تیر حسین کی پیشانی میں پیوست ہوا، زہرا کا لال ڈگمگانے لگا، ذوالجناح پہ ڈگمگانے لگا۔ ذوالجناح نے دیکھا میرا راوہ، میرا سوار گرنے والا ہے، اپنے چاروں پیر چیر دیے تاکہ بلندی کم سے کم ہو جائے۔ عزادارو زہرا کا لال اس طرح ذوالجناح سے نیچے آیا کہ جسم اطہر زمین سے نہیں لگنے پایا تھا، اتنے تیر تھے کہ تیروں پر معلق ہو گیا تھا۔ مگر میں کہتا ہوں اگر تیر نہ بھی ہوتے تو حسین کیسے زمین پر آ سکتا تھا؟ ارے جب حسین ذوالجناح سے نیچے آ رہا تھا، مار